دوستو، اذان ایک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اذان کو کسی نے لکھا یا بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ایک خدا کا کلام ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر روز 5 وقت مسجد میں اذان دی جاتی ہے، مگر آج کچھ لوگوں کی وجہ سے بھارت کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں، ایک بار تو اس نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے تھپڑ بھی مار دیا اور اذان بند کرا دی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلم، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، کسی علاقے میں ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی خاص کام سے اس کا تبادلہ کسی مسلم علاقے میں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے وہاں پر اس کو جو رہائش ملی، یعنی کہ وہاں پر اس کو رہنے کے لیے جو مکان ملا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں دن میں 5 ٹائم زور زور سے اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان میں سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کانوں میں زور زور سے اذان کی آواز پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہی دیکھ کر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا، اس لیے پھر اس نے صبح ہوتے ہی اس مؤذن کو، یعنی مسجد میں اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل آتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا، صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ اور یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس میں گھڑی نہیں ہے یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ تو صبح صبح اذان کی آواز کو سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اذان کی آواز سن کر آپ بھی صبح جلدی اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی کچھ سیر کر لیا کرو، آپ بھی کچھ وارکنگ کر لیا کرو، اس سے آپ کے جسم کو بھی بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے باتیں سن کر پہلے ہی بہت نفرت کرتا تھا، اس لیے پھر وہ اس مؤذن کی اس طرح کی باتیں سن کر غصے سے کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، جو تم نے اگر کل صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تو۔ اس طرح سے پھر اس آفیسر نے اذان دینے والے کو پھٹکار لگا کر بھیج دیا، مگر اس مؤذن نے اس آفیسر کی بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، اس لیے پھر اس نے اگلے دن ہی صبح فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے پھر سے اذان کی آواز سنی تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ فوراً اس اذان دینے والے کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا، اور یہی نہیں، غصے میں اس نے اس اذان دینے والے کو تھپڑ بھی مار دیا اور کہنے لگا کہ میں نے کل تم کو کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان دینے سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، لیکن تم نے تو میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بھلا اذان دینے والا اس افسر کو کیا کہتا؟ وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، آج اس نے تیری اس اذان دینے والے بندے پر ظلم کیا ہے، تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔
جیسے ہی مؤذن کی آہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اسی دن اس افسر پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ جس دن اس نے اس اذان دینے والے کو تھپڑ مارا، اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا، مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات اس کے جسم کے ایک حصے پر لقوہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ اس کے بعد اس افسر کا کافی علاج کروایا گیا، اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا، یہاں تک کہ یہ دیکھ کر پھر دفتر والوں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو رشوت کی موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب وہ پورے دن اپنے گھر میں پڑا اپنی بیوی کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ بیچاری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، اس کے کپڑے بدلتی تھی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اس کی طرف سے اس کو گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اس طرح سے پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس کی وہ بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی، اس لیے بیوی نے پھر ایک دن اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی، بھیا میں یہاں پر اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں، مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اب میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے آپ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سن کر اس کا بھائی فوراً ہی اس کو لینے کے لیے آ گیا، اور پھر اس کی وہ بیوی بھی اپنے مائکے چلی گئی۔ اسی دوران اس افسر کے جسم کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر دیا، اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے زیادہ لگی تھی۔ اب وہ افسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے، اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر پہ لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھ سے کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے کپڑے بدلوائے۔ ایسے کرتے کرتے کچھ ہی دنوں میں اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی، کہنے لگی کہ ہم سے تو روز روز یہ کام نہیں ہوگا۔ ایسے کرتے کرتے پھر ایک دن کسی بات پر وہ افسر بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا، اس کو کوئی سخت بات کہہ دی، کیونکہ اس کی زبان قابو میں نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میرا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ میں خراب ہو جائے گا، اس لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا۔ دوستو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں ہی وہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے تپنے لگا، اس کو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اب وہ افسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کوئی تو میری مدد کرو، کوئی مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھ کو کھانا تو کھلا دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اس مؤذن کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بری طرح سے تڑپ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس نے افسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی افسر ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اے شخص، تمہارے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک بہت بڑے افسر تھے۔ وہ افسر بھی مؤذن کو پہچان چکا تھا، اس لیے اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتا دیا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا تھا اور اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی ہے
کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا ہے، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ افسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کو پانی پلایا، اس کے لیے کھانا لے کر آیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور یہی نہیں، پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتا دیا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ افسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا، اور ساتھ ہی وہ مؤذن بھی اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے فوراً اس کی دعا قبول فرمایا، اس لیے تھوڑی ہی دنوں کی خدمت میں وہ افسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں، جو کوئی کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا، اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کا، لیکن آج ہم پولیٹیشن کے چکر میں آ کر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نیتا لوگ صرف اور صرف اپنے ووٹوں کے فائدوں کے لیے ہم کو لڑوانے میں لگی ہوئی ہے، اور ہم ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنا ہوگا۔ دھرم کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، سب کے رولز اپنے اپنے حساب سے اچھے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے دھرم پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اور اس پر سوال نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔